بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے غریب مومن کے عجیب حج کا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ حج کے لیے اس دور میں قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی، جو کہ اس مومن کے گھر سے کچھ ہی دور تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے الوداع لے کر نکلنے لگا۔ سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر سے اس انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل میں ایک گھر سے اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس مومن شخص سے رہا نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب گیا اور کان لگا کر کھڑا ہو گیا، تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک کی شدت سے رو رہے تھے اور دوسری طرف کسی غیبی مدد کے منتظر بھی تھے۔ آخرکار اس مومن شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عجیب عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے رب، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ شخص کہنے لگا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو۔ میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہاری رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ خاتون روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے ہم پر اتنا رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ وہ شخص اب واپس نہ جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو یہ شخص بھی چھپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص نے اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو۔ میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک شخص وہاں اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو یہ سب کیوں میری وہاں موجودگی کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں، فرشتے کے حج کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدارت نیت پر ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔